السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو سماعتیں مجھے سن رہی ہیں، جو سماعتیں مجھے سنیں گی، ان سب کی خدمت میں میں ناچیز حاضر ہوں، ایک سوچ کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، آپ لوگوں کی معزز قابل احترام رائے کو لے کر کے، یا یقیناً آپ لوگوں سے بھی سیکھنے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ آج ایک دائرے کی بات کرتے ہیں کہ جس میں ہم مسلسل گھوم رہے ہیں۔ ہم ایک دن میں کئی چکر اسی دائرے کے اندر لگا لیتے ہیں۔ وہ دائرہ کس چیز کا ہے؟ وہ دائرہ اس سوچ کا ہے، اس فکر کا ہے، اس انداز کا ہے، اس طرز زندگی کا ہے کہ جو ہم اپنا چکے ہیں، جو الفاظ ہم روزمرہ کئی بار بول جاتے ہیں۔ وہ دائرہ اس رزق کا ہے کہ جس کو کمانے کے لیے اگر ہم نہیں بھی محنت کر رہے تو ہمارے بڑے کر رہے ہیں، ہمارے دوست احباب کر رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہا ہے، بات دائرے میں ہے۔ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر کون کب کہاں کیسے حالت تعظیم میں آتا ہے، حالت تکریم میں آتا ہے، کسی کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، کسی کو پسپائی ملتی ہے، کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے، کوئی حالت جہالت میں چلا جاتا ہے، کوئی حالت سخاوت میں چلا جاتا ہے، کوئی صاحب علم بن جاتا ہے، کوئی صاحب توقیر بن جاتا ہے، کوئی اپنے آپ میں اس ذات کو تلاش کرنے کی لگن میں اپنا آپ بھی کھو دیتا ہے، اور کوئی اس کو پا لیتا ہے پر دنیا کو کھو دیتا ہے۔ تسلسل قائم رکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جتنا ہم چاہ کر یا نہ چاہ کر ایک نہ ایک مقام پر آ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا آپ، اپنے الفاظ، اپنے انداز، اپنی تعلیمات، یہاں تک کہ اپنا مکمل وجود، سوچ، سمجھ، فکر، سب کچھ کھوکھلا اس لمحے محسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارا سامنے والا یا ہمارے ساتھ والا یا وہ جو ہمارے سوچ سے، عمل یا فکر سے ہمیں پہچانتا ہے، وہ تک بھی ہمیں سمجھنے سے انکار کر دے۔ اسے ہماری کہی ہوئی باتیں، ہمارے الفاظ، لفظ جب بے معنی اور بے مقصد نظر آنے لگیں تو یقیناً ہمارے اندر وہ سرکل والا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سست روی جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہم سے آگے نکل جاتا ہے، کوئی ہمیں پیروں تلے روند دیتا ہے، کوئی ہماری کہی ہوئی باتوں کو ہی لے کر کے ہم سے آگے نکل جاتا ہے، کوئی ہمارے کیے ہوئے عمل کو دوبارہ دہرا کر ہم سے آگے نکل جاتا ہے، کوئی ہمارے رد عمل کو نہ سمجھتے ہوئے ہم سے دور چلا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر تو ہم جن کے ساتھ اپنی معصوم زندگی سے لے کے سمجھداری کی تکلیفوں تک رہتے ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے دائرے میں ایک ایسا اضافہ ہمیشہ ہوتے دیکھتے ہیں، وہ بالوں کی سفیدی ہو، لباس کا تنگ یا کھلا ہونا ہو، فیشن کے اولڈ یا نیو ہونا ہو، جوتوں کا پھٹنا یا ٹوٹنا ہو، ہمارے زیر استعمال کسی بھی چیز کا ایکسپائر ہونا ہو، اور یہ ہمارے ایکسپائر ہونے تک سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔
آپ کی تعظیم میں، آپ کی تکریم میں جو لوگ آپ کے اس دائرے کے اندر آنا چاہتے ہیں وہ کب تک وہاں رہتے ہیں اور ان کو گھٹن کب تک محسوس نہیں ہوتی؟ آپ کے اس دائرے کے اندر آپ خود کب تک رہتے ہیں اور آپ کب تک اس دائرے کی عزت اور عظمت کا خیال رکھ پاتے ہیں؟ آپ کب تک اس دائرے کو وجہ عزت، وجہ قرار اور وجہ اپنی تعلیمات، اپنے درس و تدریس رکھ پاتے ہیں؟ اور وہ دائرہ کب ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. ہم نے الف بے پے تے ٹے سے لے کر کے چھوٹی اور بڑی اے تک، اے ٹو زی، ایک سے ان گنت تک اس نظام کو پرکھنا، سمجھنا، سوچنے کے بعد اپنی فہم کو، اپنی سمجھداری کو سامنے رکھتے ہوئے کسی تک اس چیز کا پہنچانا، یہ ایک صدقہ جاریہ سے لے کے ایک بہتر کاروبار تک کا معاملہ ہے. کوئی آپ کی سمجھ میں بات بہت دیر سے آتی ہے، کوئی بہت جلدی آ جاتی ہے، کوئی آپ کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے، کسی کو سمجھانے میں مدتیں لگ جاتی ہیں. اکثر بلیک بورڈ پہ لکھے ہوئے سوالات کا جواب ہوتے ہوئے بھی ہم کسی اور سوچ میں مگن یا محو ہوتے ہیں کہ جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے ہی گردن جھکانی پڑ جاتی ہے. سوالات تو جب بھی ہوں ایک خاص سوچ کے مطابق ہوں، طنز و مزاح کے طور پہ ہوں، وجہ تکلیف بن کے آئیں، وجہ شعور بن کے آئیں. ایک دفعہ آپ کو ہلاتے ضرور ہیں، بتاتے ضرور ہیں، بیٹھے ہوئے کو اٹھا کے کھڑا ضرور کرتے ہیں، کیونکہ سوال خود ایک احتساب کا عمل ہے. کسی کو سمجھ لگے یا نہ لگے، کوئی سمجھا سکے یا نہ سمجھا سکے، کوئی بتا سکے یا نہ بتا سکے، کسی کو شعور عطا ہو اس معاملے میں یا نہ ہو، ہم واپس اسی دائرے کے اندر آتے ہیں. اس دائرے میں ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کے افراد ہوتے ہیں، ان افراد کی اپنی اپنی ذہنیت ہوتی ہے. کوئی تیز چل رہا ہے، کوئی سلو چل رہا ہے، کوئی درمیان میں چل رہا ہے، کوئی آگے چل رہا ہے، کوئی پیچھے چل رہا ہے. یہ سب گھر سے نکل کے گھر میں آ کر اپنا دائرہ مکمل کرتے ہیں. کاروباری حضرات اپنے کاروبار سے گھر، گھر سے کاروبار کا دائرہ. طالب علم و طالبات جو ہیں، طلبہ و طالبات دونوں اپنے درس و تدریس کے معاملے سے لے کے گھر تک کا دائرہ پورا کرتے ہیں. جرائم پیشہ افراد اپنے مسکن سے لے کے چوری، ڈکیتی، قتل و غارت جیسے عمل کرنے کے بعد واپس اپنے اس ٹھکانے پہ آ کے اپنا دائرہ پورا کرتے ہیں. لیکن ایک واحد فقیر ہے جس کا دائرہ نہیں ہوتا، جو تکون کے تحت چلتا ہے. فقیر کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا، فقیر کی تکون ہوتی ہے. یہ میں سے چلتا ہے، پھر جو مجھ میں ہے، میں اور مجھ میں سے جو ہے اس کی طرف، اور جو ہے وہ تو مجھ میں ہے. دینے والا اور دینے والے سے دلوانے والا، اور جس کو مل رہا ہے وہ، یہ تکون کے تحت چلتے ہیں. کرنے والا، کروانے والا، جس کی وجہ سے کیا وہ، یہ تکون پہ چلے گا. اس تکون کا حصہ کون بنتا ہے؟ یہ تکون عطا کب ہوتی ہے؟ یہ کب تاج بن جاتی ہے؟ کب حالت فقر میں لے جاتی ہے؟ کب گدا گری تک لے آتی ہے؟ کب الزامات کے نیزے آپ کو چھنی کر دیتے ہیں؟ کب آپ کے کہے ہوئے الفاظ آپ کے لیے پھندا بن جاتے ہیں؟ کب آپ کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے؟
کب آپ کی گردن کو قلم کر دیا جاتا ہے، کب آپ کی زبان کو لگام کے طور پر آپ کے منہ سی دیے جاتے ہیں، کب آپ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو مثبت یا منفی قرار دینے کا حق رکھنے والے لوگ آپ کو الزامات کے نیزے مار مار کر ختم کر دیتے ہیں، یہ اسی کی ساری بناوٹ ہے۔ یہ تمام تر بناوٹ اسی عرش والے کی ہے۔ دائرے والے سے تکون والے، تکون والے سے چکور والے۔ یہ چکور والے کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ اور میں ہیں۔ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں۔ کونے پہ آپ ہیں، کونے پہ میں ہوں۔ جہاں سے میں نے سیکھا میں آپ تک لا رہا ہوں، جہاں سے آپ نے سیکھا آپ مجھ تک لا رہے ہیں۔ ہم چکور والے لوگ، ہم نہ دائرے میں ہیں نہ تکون میں ہیں، نہ دائرے والی اپنی اوقات ہے نہ تکون والی، ہم تو چکور والے ہیں۔ مان لیتے ہیں، ماننے والا بن جاتے ہیں، کبھی منوانے والا بن جاتے ہیں، کبھی تسلیم کرتے ہیں، کبھی تسلیم کروانے والے بن جاتے ہیں، کبھی ہار جاتے ہیں، کبھی وجہ ہار بن جاتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں، کبھی وجہ جیت بن جاتے ہیں، کبھی طنز کی مالاؤں کو اپنے گلے میں ڈال کر مسکرانے کی عادت اپناتے ہوئے ایسے ایسے کہے بھی لگا لیتے ہیں کہ اپنی ذات کی نفی کی انتہا کو چھونے کی کوشش میں اپنی ذات کو ہی کہیں دور چھوڑ آتے ہیں۔ تسلسل کوئی بھی ہو، تسلسل کو قائم رکھنا علم و دانش کی ایک مدلل دلیل ہے۔ آپ کی سوچ مثبت ہے یا منفی ہے، تخریبی ہے یا تعمیری ہے، یہ تو آپ کی چوائس پر ہے کہ آپ ہیں کون۔ دائرے والے ہیں، تکون والے ہیں، چکور والے ہیں، کون ہیں آپ؟ اندر جھانک کے دیکھیں ذرا، آپ کے اندر آپ کی تمام تر حقیقتیں روز روشن کی طرح موجود ہیں۔ کیوں کر ہم ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کے در پہ آ جاتے ہیں؟ کیوں کر نہیں بن جاتے بازو؟ کیوں اپنے فن، اپنے علم، اپنے اندر موجود وہ خوبیاں، وہ خواہش کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غرور و تکبر کی ان منزلوں کو طے کر جاتے ہیں کہ جو رہی صحیح کسر آپ کے حق میں کسی حد تک کوئی بہتری کی وجہ بننی تھی، آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہوں گے، جو ثانی فرعون ہیں، نمرود ہیں، جن کو اپنی طاقتوں پر بہت مان ہے، جن کو اپنی طاقتوں پر گھمنڈ ہے، جن کو اپنے علم پر یہاں تک عروج حاصل ہے، صفات حاصل ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی ریاضی دان نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، تو ان کے لیے فقط اتنا ہی کہنا ہوگا کہ کبھی وقت ملے تو غور سے دیکھیے گا کہ فرعون کا آخری دیدار پتہ نہیں کب تک جاری و ساری رہے گا، اور جس کے خزانوں کی چابیوں کو نہ جانے کتنے اونٹ اٹھاتے تھے، آج کہیں اس کا وجود بھی نہیں ہے، فقط کہانیوں تک موجود ہے۔ اور اس جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی اپنی باری کے انتظار میں یا بھلا کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کسی سے کوشش کروا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو ہم اپنی زبان پر قائم نہیں رہ پاتے، کہ ہمارے اندر کے معاملات اور باہر کے معاملات ہمارے بہت سے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں،
کہ جیسے ایک بچہ جب وہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی تعلیم حاصل کرنے سے لے کے اس کے گھر واپس آنے تک کے سفر میں اس کی والدہ نے اس کو کتنی بار وہ گھر کی منڈیر پر جا کر کے دیکھ کے آئی ہوں گی کہ میری بیٹی بیٹا ابھی تک کیوں واپس نہیں آئے۔ ٹھیک اسی طرح بہت سے ایسے معاملات اور بھی ہیں کہ جن کا ذکر و تذکرہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود زیر لب آتا چلا جائے گا۔ ہمیں اپنے دائرے کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ ہمیں اپنے دائرے کا سب سے خوبصورت پہلو کہ گھر سے لے کے گھر تک کے جو معاملات ہیں وہاں پر صاف گوئی، سچائی، ایمانداری، تابعداری کے علاوہ ایک جو سب سے اہم چیز وہاں پر موجود ہوتی ہے وہ ماحول ہوتا ہے۔ اب ماحول انسان دوست ماحول اگر نہ ہو، فقط انسانی ماحول ہو، یعنی کہ انسان اس حد تک جا سکتا ہے، اس حد تک جا سکتا ہے۔ فطری تقاضے ہیں بے شمار، ایک لمبی بحث ہے اس کے اوپر، لیکن جہاں تک آپ کے شعوری تقاضے ہیں، جہاں تک آپ کے وجود کے تقاضے ہیں، آپ کی حاجات کے تقاضے ہیں، تو وہاں تک آپ کو اپنے ساتھ ساتھ ان مقامات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کے علاوہ اور لوگ بھی آتے ہیں جاتے ہیں، جو کم سے کم آپ کے اس دائرے کا حصہ ہیں، تو جو کبھی نہ کبھی اس دائرے میں انٹر ہوتے ہیں اور اکثر ان ہوتے ہیں، پھر آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جس میں ہمارے دوست احباب ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمارے قریبی رشتے ہیں، جن میں میاں بیوی بھی ہیں، ان کی آگے سے اولاد بھی ہے، یہ دائرے والے لوگ ہیں۔ دائرہ ایک روٹین کا نام ہے، ایک ایسے سرکل کا نام ہے جو کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے اس کو مکمل کرنا ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ بہت سے کام، بہت سی چیزیں اس کے باوجود پینڈنگ رہ جاتی ہیں، اس دائرے کا حصہ ہونے کے باوجود بہت سے لوازمات رہ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اب میں آؤں گا ان تکون والوں کی طرف۔ یہ جو تکون والے ہیں، یہ حالت جمال سے لے کے جلال تک، یہ عرش سے فرش تک، بہت سے شور سے لے کے خاموشی تک، بہت سے علم سے لے کے لا علمی تک، بہت سے ایسے معاملات کے جن کا ذکر شاید میں نہ کر سکوں یا میرے اپنے وہاں پر جا کے پر جلتے ہوں، مگر موجود رکھتے ہوئے جب اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات میں رہنے والے تک پہنچتے ہیں تو اس وقت تک لا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پورا ایک سرکل ان کا بنتا ہے، اس کا ایک اپنے مزہ، اس کا واقعی اپنا مزہ۔ اور جب ہم اس معاملے کو، اس ردم کو، اس منزل کو دیکھ لیتے ہیں، خود اس پہ چلیں یا نہ چلیں، فقط دیکھ لیں کہ کس طرح سے نور کی بارش برستی ہے، کس طرح سے جاہو جمال و جلال موجود رہتا ہے، کس طرح سے سڑکوں پر، تپتی سڑکوں پر ننگے پاؤں، ننگے دھڑ، کسی ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے جڑے ہوئے بالوں کے ساتھ کسی ایک کونے میں پڑے یا کسی ایک کال کوٹڑی میں پڑے، جب ان لوگوں تک ہماری رسائی یا ہماری گفتگو ہوتی ہے، اگر یہ ہم سے بات کریں، کرنا چاہیں، کر پائیں، تو اکثر ایسے موتی ہماری جھولی میں ڈال جاتے ہیں یہ کہ جن کی قیمت نہ کوئی ادا کر سکا ہے، نہ کوئی ادا کر سکے گا۔ ہمیں تلاش رکھنی چاہیے، ہمیں تلاش رہنی چاہیے، ہمیں مسلسل اس عمل سے ہمیشہ دو چار رہنا ہی چاہیے
کہ ہمیں مثبت طرز عمل، مثبت زندگی، مثبت سوچ اور سوچ کے ساتھ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے تکون والوں کی طرف دیکھنا، نہ کہ ان جیسا ہو جانا۔ یہ جو ہم باقی پیچھے بچتے ہیں چکور والے، ہم تو خود ایسے ہی ہیں جیسے گھر میں بنایا ہوا کوئی کیک کہ 6 پیس بنے ہیں تو 6 لوگوں میں ہی تقسیم ہوں گے۔ ہم تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے پہلے کئی بار کسی کے الفاظ سے، کسی کے اقرار و انکار سے، کسی کی گفتگو کے دوران اس کی کہی ہوئی بات کی سمجھ نہ آنے کی صورتحال میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کا بیان کرنا آپ سے بے انتہا ضروری اس لمحے ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو پہلے نہ تو آپ نے محسوس کی ہوتی ہیں، نہ کر چکے ہوتے ہیں، نہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ جڑ جاتا ہے چکور والوں کے ساتھ، تکون والوں کے ساتھ، دائرے میں رہنے والوں کے ساتھ، کہ جب اللہ کی نظر ہو جاتی ہے تو پھر کون کب کہاں کیسے کیا وسعت اختیار کر جائے، کیا طاقت عطا کر جائے، کیا معاملہ عطا کر جائے، یہ پھر اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کے اندر رہتے ہوئے کسی پہ تنقید کرنا بالکل آسان نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ آسان لگتا ہے۔ ہمیں کسی سے اپنی خواہشات، اپنے مطالبات، اپنی کہی ہوئی باتوں کو سچائی کا رنگ دینے کے لیے کسی کو زیر عتاب لانا ہو، یہ بھی وہ معاملات ہیں کہ جو بڑی گہرائی کے ساتھ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ خاندانی تقاضوں میں زندہ ہیں۔ یہ وہ مسائل، تو کامیاب شخص وہی ہے طے پایا کہ جو تکون میں ہو یا دائرے میں ہو یا چکور میں، اگر وہ مطمئن ہے تو تم پر سجدے فرض ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، اگلا بھی کوئی پریشان ہے، تو آپ اس کو کیا بتاؤ گے کہ لکڑی سے کیا کام ہو سکتے ہیں، پینٹ والا کیسے کام کر سکتا ہے، پڑھانے والا استاد کیسے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ معاملات ہیں کہ بہتری کی طرف آ کر بھی نہیں آئیں گے، پھر کیا کر لیں گے؟ ہمیں اس لمحے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت اپنے ہمارے ساتھ وہ کھیل کھیل جاتے ہیں شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، کہ جس میں ہمیں اپنا آپ ایک ایسے کھلونے کی طرح لگتا ہے کہ جس کا وجود ہی عارضی ہے، جس کا وجود ہی مختصر ترین ہے، جس کی مختصر ترین ہے، جس کی ہر بات مختصر ترین ہے، جس کا ہر انداز مختصر ترین ہے۔ یہ سب کے سب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کا ہمارے ساتھ رہنا اسی طرح ہے ہمارا کوئی خاص عمل دخل ہے یا نہیں ہے، کوئی ہم خاص عمل دخل رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ کوئی خاص بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ کام ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نہ کرے ہم اس دائرے میں، اپنی ذات کے اس دائرے میں ایک کھلونا بن کے رہیں یا کسی کو کھلونا بنا کے رہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہماری محفل میں یا ہم جس محفل کا حصہ بنتے ہیں یا ہمیں بنایا جاتا ہے کہ اس محفل کے اندر ہماری تعلیمات پر کوئی ہم پہ ہنسے۔ اللہ رب العزت اس لمحے ہمیں اس خاموشی میں رکھے کہ ہم اگلے کی سن سکیں۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں خصوصی طور پر ایسے اصحاب سے، خواتین و حضرات سے محفوظ رکھے جو نام تو اللہ کا لیتے ہیں، ذکر تو اللہ کا کرتے ہیں، بات تو اللہ کی کرتے ہیں، مگر
جب سمجھانے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی بات آتی ہے تو اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سامنے والے کی سمت بدل دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اکثر و بیشتر کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری طرف سے نہیں نہ جانے کس طرف سے، کس طور سے، کس طرز سے زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، یا کوئی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کر دیتا ہے، وہ جب آپ تھک ہار کے، گر کے، مٹی کے اندر مل کے دوبارہ جب آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر یا جھاڑ کر کھڑا ہو کر پھر آگے منزل کی طرف چلنے کی کوشش میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر پیچھے سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ تبدیلی رونما ہو کہ پھر سے آپ کو گرا دیا جائے یا آپ کسی کو گرتا ہوا دیکھیں، اس لمحے سب سے جو تکلیف دہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ، سمجھ سے بات باہر ہے کہ یا تو میں کسی کو سمجھ نہیں سکا یا سکی، یا میں کسی کو سمجھا نہیں سکا یا سکی، یا مجھے کوئی نہیں سمجھ سکا یا میں کسی کو نہیں سمجھا سکا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب میرے بولنے کی باری آتی ہے میرے پاس الفاظ کی شدید قلت ہو جاتی ہے، جب میرے سننے کی باری آتی ہے مجھے تو اپنی دھڑکنوں کی آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ بات سے بات ہے یہ، یہاں پر وہی بات آ جائے گی کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہارنے کے منتظر ہیں، اس گدھ کی طرح جو آسمان پر ایک نڈھال جانور کے مردہ ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ بھوک سے مر جائے، پیاس سے مر جائے، بیماری سے مر جائے، زخمی ہو کے مر جائے، اس گدھ کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے اس کے مرنے کا انتظار کرنا ہے۔ ٹھیک یہی گدھ جیسے کردار ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں کہ جب کوئی مجبوری کا مارا، تکلیف کا مارا یا تھکا ہارا حالات کا مارا، اپنی اولاد کے ہاتھوں تنگ، بہن بھائیوں کے ہاتھوں تنگ، دوست احباب کے ہاتھوں تنگ، بالکل لاغر ہو کے، نہ سمجھ ہو کے جب کسی سمت چلنے لگتا ہے تو وہ گدھ اس کو پکڑ لیتی ہے، کیونکہ وہ ہار چکا ہے۔ اور وہ نوچ کھانے کے لیے ہم ایسے خواب، اس گدھ کے دکھائے ہوئے خواب، انداز، الفاظ عارضی ضرور ہوتے ہیں مگر اس وقت کے حساب سے سب سے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے ریگستان میں آپ موجود ہوں اور آپ کے پاس پانی نہ ہو، کچھ وقت تک تو آپ پانی کی تلاش اپنے اندر موجود صلاحیت کے حساب سے کرتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے آپ پر کہ آپ کی صلاحیت جواب دے دیتی ہے اور وہی ریت آپ کو پانی کی مانند نظر آنے لگتی ہے اور وہی آپ کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر، اس دائرے کے اندر، اس سوچ کے اندر، اس فکر کے اندر، اس انداز کے اندر، اس گفتار کے اندر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے اپنے اپنے انداز سے کھڑی ہیں، اپنے اپنے انداز سے کھڑی ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی اور اپنی یا اپنی ذات سے وابستہ لوگوں کی یا لوگوں سے وابستہ اور لوگوں کی ترتیب دیتے ہوئے اصلاح کے طور پر، ممانعت کے طور پر، خاموشی کے طور پر، کسی شور کے طور پر اکٹھا کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ وہ لوگ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے اور ہمارے مفادات ایک ہوتے ہیں۔ اگر بھوک
آپ کا مفاد ہے، پیاس آپ کا مفاد ہے، تو آپ کے ساتھ بھوکا اور پیاسا آ کے کھڑا ہوگا۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جس کو پیاس نہیں ہے وہ آپ کی طرف کیوں آئے؟ جس کے پاس رزق ہے، پانی ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، وہ کیوں آئے کسی غریب کے پاس؟ یہ جو تکون والے ہوتے ہیں یہ آئیں گے، ان میں مفادات نہیں ہوتے، یہ مفادات سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آپ تو اللہ والے ہیں، تو یہ کہیں گے نہیں، اللہ والے تو تم ہو۔ ان سے کہیں آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہے گا میں تو وہاں پہ کھڑا ہوں، میں نے کہاں پہنچنا ہے، میرے قدم تو ساکت ہیں، میں آج بھی وہاں پہ کھڑا ہوں جہاں کل تھا۔ آپ کو لگتا ہے یہاں تک کہ آپ اس آپ کے سامنے بے بس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میری بس ہو گئی ہے۔ بالکل بے بسی کا عالم ہے۔ نہ وہ عمل رہے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، نہ وہ سوچ رہی کہ جس میں وہ حاضر ہو جائے، نہ وہ عمل رہے کہ جس سے میں بخشا جاؤں۔ کیا کروں؟ سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ، لگ رہا ہے جیسے اندر کی کالخ اب باہر بھی آ چکی ہے۔ ٹھیک اسی طرح کہ جب آپ جھک جاتے ہیں اور جھکتے ہی آپ کو وہ مقام عطا ہو جاتا ہے، وہ صفت عطا ہو جاتی ہے، وہ لذت عطا ہو جاتی ہے کہ پھر پرمیشن مل جاتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ پھر جھکیں گے۔ اٹس اے ویری بیوٹیفل پرمیشن۔ ایک کے بعد پھر ایک بار جھکنا، پھر ایک کے بعد پھر ایک بار اور جھکنا، پھر ایسا جھکنا کہ جھک کر اپنے آپ کو جھکا لینا اس کی رضا کے لیے۔ پھر تکون والے کہتے ہیں کہ کچھ چانن ہوا تمہارے اندر، کچھ روشنی آئی تمہارے اندر، کچھ نظر آیا تمہیں، تمہارے اندر ہی ہے۔ شارغ سے قریب ترین، فقط ہاتھ اٹھا کر دیکھو، یقین والا ہاتھ اٹھانا، طلب والا مت اٹھانا، تڑپ والا ہاتھ اٹھانا، غرض والا مت اٹھانا، عاجزی والا ہاتھ اٹھانا۔ اٹھاؤ، سر جھکاؤ، جھکا کے مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو، نہ جھک کے مانگو نہ ہاتھ اٹھا کے مانگو، جہاں پر وہ موجود ہے تھا اور ہمیشہ رہے گا اس جگہ کو اپنے اندر تسلیم کر کے مانگو۔ دیکھ لو تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوگا، تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوگا، پھر تم کو ہی حاصل ہوگا، اور اس حاصل کو اپنے اندر قائم رکھنا اور اس قائم کی بقا کے لیے اپنی فنا کو ثابت کرنا قدرے مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کسی کو غرض نہیں ہے کہ آپ کے اندر اٹھنے والے طوفان کیا ہیں، آپ کے اندر آنے والی تبدیلیاں کیا ہیں، آپ کس طرح سے لمحہ لمحہ مر رہے ہیں، آپ اپنے فنا کو کیوں کر طلب کر رہے ہیں۔ آپ کی خاموشی کے اندر جو ایک زہر ہے کہ جو آپ کو حالت مرگ نہیں، حالت خاموشی کی سمت لیے جا رہا ہے، اسے ایک چپ کی طرف کہ جس کے بعد آپ نہیں بولتے وہ بولتا ہے۔ اس تسلسل کو قائم رکھنا
بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. حاضر اور حاضر و ناظر ہے، ڈھونڈ رہے ہیں پھر بھی اس کو، کیونکہ جب تکون والا ملتا ہے تو پھر چکور والے کچھ بھی نہیں کر پاتے. ہم چکور والے ہیں نا، دنیا بھی رکھنا چاہتے ہیں، آخرت بھی رکھنا چاہتے ہیں. چکری ہیں ہم چکور والے، دنیا بھی، آخرت بھی، محبتیں بھی، پیار بھی، سجدے بھی، سلامتیاں بھی، عاجزیاں بھی، روزے بھی، زکاتیں بھی. روز دیگیں پکاتے ہیں اپنے مزاروں پہ خود ہم، روز ڈیلی بیسس کے اوپر. دیتے صدقات بھی ہیں اور جتلاتے بھی ہیں، اللہ کے نام پر دیتے بھی ہیں، جتلاتے بھی ہیں. جو نہیں جتلاتے ہیں وہ مشکل کہاں پاتے ہیں، اور جو نہیں جتلا کے بھی مشکل پاتے ہیں تو ان کو ملنے والا انعام ان کی سوچ، سمجھ، فکر سے بالاتر ہے. اللہ پاک ان کو ایسا نوازتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے لوگ خود بخود نوازے جاتے ہیں، خود بخود. کہتے نا کہ میں لج پالاں تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، یہ وہ مقام آ جاتا ہے. چکور والے اس کو بھی مان لیتے ہیں، دائرے والے اس کو بھی مان لیتے ہیں، تو کون والا نہیں مانتا. کہتے ہے نسبت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں پر نسبتوں والوں کو تسلیم کیا جاتا ہے. وہاں پر ڈائریکٹ وولٹیج کو کوئی نہیں پکڑتا، انڈائریکٹ جانا پڑتا ہے. وہاں پر فقط عبادات میں سکون کی تلاش ختم کرنا پڑتی ہے، اپنی ذات کی نفی میں اپنا سکون تلاش کرنا پڑتا ہے. نرم و ملائم بستر چھوڑ کر زمین کی سختی کو اپنی کمر کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور اپنی کمر کو سختی کے حوالے کرنا پڑتا ہے. اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس پانی زیادہ اور دال کم والے سالن میں اس ذائقے کو تلاش کرنا ہے کہ جو مٹن کے اندر ہے. یہ ہوتی ہے وہ منزل کہ جب آپ اور آپ کی نیت، اس کے پیچھے آپ کی سوچ سے آگے آپ کا عمل موجود ہوتا ہے، تسلسل قائم نہیں رہتا. یہ حقیقت ہے، انسان ہے نا، بشری تقاضے ہیں، بھٹکتے ہیں، بگڑتے ہیں، بدلتے ہیں، سنور کے پھر بگڑتے ہیں. یہ سب وہ معاملے ہیں جو مسلسل چلتے رہتے ہیں، وہاں تک چلتے رہتے ہیں جہاں تک لوگ چلتے ہیں. کسی کو چھوڑ کر ایک گڑھے میں باقی لوٹ آتے ہیں، تیاری پھر سے کرتے ہیں کہ اب کی بار جائے گا کون اور کس کو چھوڑ آنا ہے. اپنی اپنی باریوں پہ کرو ڈرامے، دکھاؤ اپنے اپنے اصل چہرے، اتارو منافقت کے نقاب، اور دیکھو پھر اس آئینے کو کہ جس آئینے کو لے کر کے آپ نے اپنی اس زندگی کی طرف جانا ہے جس کا اختتام نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے. بہت سی بہتریاں آئیں گی. ربی زدنی علما سے لے کے انما الاعمال بالنیات تک بہت سی تبدیلیاں آئیں گی. ان ماؤں کی آیت الکرسی پڑھ کے اپنی اولادوں کو باہر بھیجنے تک کے معاملات کی یادیں آئیں گی. اپنے والد کی بچپن میں پکڑی ہوئی انگلی بھی یاد آئے گی.
جن گلیوں میں آپ اپنے پہلے قدم لے کر کے چلتے تھے، ٹپ 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 گرتے تھے، روتے تھے، ہنستے تھے، وہ گلیاں بھی یاد آئیں گی۔ پھر سونے کی رضا سمجھتے ہوئے آپ کو اپنا آپ محسوس ہوگا کہ یہ جو ہے یہ تھا، اور جو ابھی ہے وہ بھی ماضی میں کہیں دفن گم ہو جائے گا۔ جسے تسلیم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کرتے رہیں گے، اب وہ ہمیں تسلیم کر لے۔ اب سختیاں نہیں جھیلی جا رہی ہیں، بڑی مشکل سچویشنز آ جاتی ہیں زندگی کے اندر، آپ کے آنسو آپ کے، آنکھیں آپ کی، درد آپ کے، دکھ آپ کے، لیکن نہیں مان رہے آپ کے آنسو، آپ کا کہنا نہیں مان رہے، ایسے ٹپ 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 گر رہے ہیں، نہیں مان رہے آپ کا کہنا۔ کیا کر لیں گے آپ ان کا؟ کیسے روک لیں گے ان کو؟ ان ہچکیوں کو، ان سسکیوں کو، اس آہو پکار کو کیسے روک لیں گے؟ کون روکنے دے گا آپ کو؟ یہ نہیں رکتے۔ یہ دعا سے شروع ہوتے ہیں، پکار سے شروع ہوتے ہیں، یہ کسی عمل کے رد عمل میں بھیگ کر، بھگو کر، ڈوب کر، ماضی میں دفن کسی اپنے کی قبر کے چاروں طرف، یہ پھر نہیں رکتے، اور پتہ نہیں کب تک آہیں، سسکیاں، آنسو، یہ تینوں مل کے جب رقص کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بے بسی میں، بے حسی میں، بے کسی میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا، تو اور کیا اچھا لگے گا؟ اس کو بھی بدلنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، تبدیلی تو آئے گی۔ ان آنسوؤں کو حالت شکر میں اللہ کی ذات پاک سے دعا کر کے ڈھالنا ہوگا کہ یا اللہ یہ بہتے رہتے ہیں، آپ ان کو اپنے شکر کی چادر میں، اپنی رحمتوں کی چادر میں لیتے ہوئے حالت شکر کے آنسو کر دیجئے۔ ہمارے سجدوں کو، ہمارے لفظوں کو، ہماری فکر و انداز کو، ہماری گفتار کو، ہمارے کردار کو، جیسا بھی ہے، گندا، اچھا، برا، جو بھی ہے، آنا تو آپ کے پاس ہے۔ یہ کون ہے دنیا کے خدا جو ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جو ہمیں غلط کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو حقیقتوں کی تلاش میں ہماری ذات کو داغدار کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو ہماری زندگیوں کو برباد کر کے اپنی زندگیوں کو آسائشوں کے ساتھ گزار رہے ہیں اور ہم رو رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کو ہم بہت اپنا ہی اپنا، بہت سا اپنا کہتے ہیں، مگر جب یہ حقیقت کھلی کہ یہاں تو رشتے بنتے ہی مفادات کے لیے ہیں، مفادات کی ہی جنگ ہے جو جاری و ساری ہے، اس میں ہم کب کے شہید ہو چکے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے زندہ ہیں کہ مفادات کی جنگ میں جو شہید ہوتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مقام حسرت لے کے؟ کیا پتہ میرے مالک، بس آپ ہماری ناہور سسکیوں کو، ان آنسوؤں کو
اپنی رحمت کی چادر میں لیتے ہوئے حالت شکر میں بدل دیں، ہمیں عطا کر دیں اپنی ذات پاک کا شکر ادا کرنے والے الفاظ کے ساتھ، کہ جب وہ الفاظ ہم ادا کریں تو آپ کی بے شمار رحمتیں ہمیں عطا ہو جائیں۔ پروردگار عالم، ہم میں سے بے شمار احباب، دوست احباب یہاں پر موجود ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، موجود ہیں۔ یا رب العزت، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہر دعا کو شرف قبولیت عطا ہو جاتا تھا، اب تو رو رو کے دعا کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اور مشکلات ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جن گھروں میں رحمتیں، برکتیں، عزتیں اور احترام بے انتہا تھے، وہاں پر اب ہر لمحے کی لڑائیاں بھی جاری و ساری ہیں۔ قاصر ہیں، نہیں سمجھ پا رہے، رہنمائی فرما دیجئے یا وحدہ لا شریک، کوئی ایسا اشارہ ہی عطا فرما دیجئے کہ خود کو بدل لیں یا گھر کو بدل دیں۔ نہیں سمجھ آتا اس لمحے کہ جب ایک عمل جو کئی بار کر چکے ہوتے ہیں، جب اس کو دہرانے کے لیے دوبارہ اپنے آپ کو اسی سوچ، فکر، طرز عمل میں لاتے ہوئے کھڑا کرتے ہیں تو فقط سامنے اندھیرا ہی آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا کیوں ہے، مگر ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا دل میری وجہ سے، میرے الفاظ سے، میرے عمل سے، میرے کردار سے، میری گفتار سے، میری سوچ سے، میرے معاملات سے کسی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی دکھی ہو۔ میرے پالنے والے، میری عاجزانہ گزارش ہے کہ میرے ساتھ موجود جو سماعتیں مجھے سن رہی ہیں، اس میں سے جس کے دل کی جو مرادیں ہیں، یا وحدہ لا شریک انہیں پورا فرما دے۔ آپ اپنی رحمتوں کے وہ تمام تر دروازے ان کے لیے کھول دیں، میرے لیے کھول دیں، ہم سب کے لیے کھول دیں، ہم سے وابستہ رشتوں کے لیے کھول دیں، ان بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کھول دیں جو منتظر ہیں، ان بھائیوں کے رشتوں کے لیے کھول دیں جو منتظر ہیں، ان بے روزگاروں کے لیے کھول دیں جو حالت بے روزگاری کی وجہ سے ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے رحمت کے وہ تمام تر دروازے کھول دیں کہ جن کو اپنی عزتیں بچانا مشکل ہو رہی ہیں۔ یہ جو گروہ ہیں جو بلیک میل کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو ایسے لوگوں سے، ایسے عوامل سے محفوظ، انتہائی محفوظ فرمائے۔ ہماری سوچ کو، ہمارے عمل کو، ہماری فکر اور پکار کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں وہ مقام عطا فرما دیں کہ ہم سب کی آمین اس التجا کی وجہ قبولیت بن جائے۔ وجہ قبولیت کے ساتھ ساتھ ہماری التجاؤں کو وہ شرف قبولیت عطا ہو جائے کہ جس کے جو معاملات ہیں، خصوصی طور پہ ہماری جو عزتیں، ہمارے جو بھائی، ہمارے جو بزرگ گھروں میں بیمار ہیں، ان کو شفا کی صورت میں اس دعا کی قبولیت عطا فرما دے۔ جو نقصانات میں ہیں، خزانہ غیب سے نوازتے ہوئے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ جن کے معاملات کسی کے کہنے پر بگڑ چکے ہیں، دشمن ہیں، حاسدین ہیں، منافقین ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں، تعویذات، اثرات، نہ جانے کن کن طرز اور طریقوں سے ہمیں نقصان در نقصان پہنچانے کے در پہ لوگ موجود ہیں،
اللہ رب العزت جب آپ کی رحمتوں کی طرف، آپ کی برکتوں کی طرف، آپ کی عزت و شان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ دوسری طرف ہمارے وہ دشمن ہمیں ریت کے ذرے کی مانند محسوس ہوتے ہیں. یا اللہ اس انہیں ذرہ بنا کر کہیں دور پھینک دے، ہم سے دور کر دے پروردگار عالم. اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے. ہم سے نہ جانے کیا ایسے معاملات ہو چکے ہیں، ہم سے نہ جانے ایسی کیا غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو وہ شرف قبولیت عطا ہی نہیں ہو پاتا، وہ درد ہمارے اندر آ ہی نہیں پاتا جو تیری ذات کو تیری بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول و منظور ہو سکے، قبول و منظور ہو جائے. وہ درد ہی نہیں آتا. جب کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں تیری عطا سے کہہ رہے ہیں، کسی کو یقین ہی نہیں آتا. ہمیں کیوں بار بار تیری قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں؟ ہم کیوں نہیں تیری وہ قسم کھاتے جو تیری شان کی ہے، تیری عزت کی ہے، تیرے جمال کی ہے، تیرے جلال کی ہے؟ ہم کیوں حق سچ سے بہت دور بہت دور بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ پاتی کہ ہمارے سمجھانے والے لوگ خود حالت سمجھ سے قاصر ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ سب وہ مجبوریاں ہیں کہ جو ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، ہمیں کھوکھلا کر رہی ہیں. یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، ہمیں کھوکھلا ہونے سے بچا لے. ہماری ہمت جو جواب دیتی جا رہی ہے اس کو اپنی رحمت کی ٹیک دے دے. یہ جو لڑکھڑا رہے ہیں پروردگار عالم ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمیں بچا لے. ہماری مشکلوں کو وہ آسانیاں عطا فرما دے کہ ہماری زبان، ہمارا عمل، ہماری طرز گفتگو، طرز زندگی میں تیری رضا کے لیے ہر اقدام آ جائے. ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو بے انتہا، بے شمار، لا تعداد، بے انتہا رحمتوں سے ملوا دے، اپنی برکتوں سے ملوا دے. اور خصوصی طور پہ ہماری بیٹیوں کے نصیب روشن فرما دے، ہماری بیٹیوں کے نصیب بلند فرما دے، ہماری بیٹیوں کے پر خاص رحمت فرما دے، ہماری بیٹیوں کے نصیب میں رزق، عزت، مان، احترام، بلندی عطا فرما دے. یا اللہ یہاں پر جتنی بھی خواتین ہیں سب پر اپنی رحمت کے اس طرز سے سائے فرما دے کہ زندگی میں، اس دنیا کے بعد آخرت میں کبھی ذلیل و رسوا نہ ہو. کبھی زندگی میں کوئی دکھ، درد، تکلیف اگر آئے بھی تو تیری ذات پاک نے ان کو اتنا مضبوط بنا دیا ہو، صاحب علم، صاحب تعلیم بنا دیا ہو کہ یہ اس کو تیری رحمت سے، تیری بے انتہا رحمت سے دیکھ سکیں، ڈیل کر سکیں. اور یا اللہ ان کے اندر خود اعتمادی بھر دے. یا اللہ ان کے اندر خود اعتمادی بھر دے. یا اللہ ان کے اندر وہ خود اعتمادی بھر دے کہ معاشرے کے اندر سروائیو کرنے کے لیے جو بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہماری پکار کو، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہماری گفتار کو، اکٹھا ہونے کو، ایک دوسرے کو سننے کو، بے شمار دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمیں توفیق عطا فرما کے اسی طرح اپنی سوچ کو، اپنی انداز گفتگو کو، اپنی تعلیمات کو، اپنے خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے، عزت و مان کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا ہمیں ہوتی رہے. اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں آپ سب کو بے شمار رزق کے ساتھ، عزت و مان کے ساتھ، احترام کے ساتھ. جو کوئی جہاں سے ہے وہاں اللہ کی ذات پاک ان کو بے شمار عزت و احترام سے نوازیں. جن کے جو مشکلات ہیں اللہ کی ذات پاک وہ مشکلات آسان فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت کی بے شمار عزت سے نوازیں. اللہم ربنا آمین 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 ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
وجیہ صاحبہ، آپ نے کہا کہ میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے آج، اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کیجیے۔ ہم سب دل سے دعا گو ہیں، جس میں میری انتہائی قابل عزت، قابل احترام عمیرہ یونس میاں صاحبہ ہیں، مشی سلیم صاحبہ ہیں۔ آج ایک نیا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تبسم کامران کا، اور فرح خالد بہن ہے میری۔ ہم سب کی طرف سے، اور بھی جو لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، سب کی طرف سے ہم آپ کی بیٹی کو مبارکباد دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کی ذات پاک وجیہہ صاحبہ آپ کی بیٹی کو عزت، عظمت اور بہتر تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ رزق کا بے پناہ ذخیرہ جہاں پر جائے صاحب نصیب بن کے جائے، صاحب علم بن کے جائے، صاحب دانش بن کے جائے، باعث برکت بن کے جائے، باعث عزت بن کے جائے، اور اللہ رب العزت اس کو بلند نصیب، بلند سوچ، بلند فکر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور فرحت فرید صاحبہ کی طرف سے بھی ہم آپ کی بیٹی کو بے شمار وش کرتے ہیں۔ ہماری بہت سی دعائیں ہم سب کی طرف سے ہماری بیٹی کے سر پہ پیار دیجیے گا۔ اللہ کی ذات پاک ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے۔